السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی رمضان رنگ ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں میاں عمران ارشد اور میرے ساتھ موجود ہیں جی ہاں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ رنگوں کی اس دنیا سے یہ جو رمضان رنگ کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہم لے کے آئے ہیں، اور رمضان المبارک اس بابرکت اور مقدس مہینے کا باقاعدہ سے آغاز ہو چکا ہے، جیسے کہ آج سحر ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رنگوں کی اس دنیا سے ہمیشہ کی طرح سے رحمتوں کا، برکتوں کا یہ جو سلسلہ ہم سجاتے ہیں، ایک دفعہ پھر سے ہم نے کوشش کی ہے، اور یقیناً ہماری یہ کاوش، ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی، اور آپ اس میں ہمیں اپنا فیڈ بیک اور اپنا ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ اس رنگوں کی دنیا سے مدیحہ الماس خان ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ ہے۔ گزشتہ سال بھی آپ کو یاد ہوگا رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ تھے، اور رمضان لاہور رنگ سے، رنگوں کی اس دنیا سے رمضان رنگ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آج پہلا روزہ اور پہلا عشرہ مبارک جو ہے اس کا باقاعدہ سے آغاز ہو چکا ہے۔ ایگزیکٹلی مدیحہ، اچھی چیز یہ ہے کہ لاہور رنگ اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے ناظرین تک محبتیں، رحمتیں پہنچائی جائیں اور ان کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جا سکے اور خود بھی سیکھا جا سکے اپنے پاس موجود پینل سے کہ رمضان المبارک کا تقدس کیا ہے، اور پورا سال جو ہم نے زندگی گزارنی ہے اس زندگی کو لے کر چلنے کے لیے اس خصوصی مہینے میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو باقی ایام اور باقی مہینوں میں ہم بھول چکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو ایک بار پھر سے واپس لانے، سمجھنے، سیکھنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو ایک بار پھر سے آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ تو خواہش اس دفعہ بھی مدیحہ یہی ہوگی کہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹ سکیں، برکات لے کر اپنی زندگی کو آگے چل سکیں۔ بے شک جی، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ سارا سال ہم صرف اسی بابرکت مہینے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہو تو ہی کیوں انتظار کیا جاتا ہے، ہم نے عبادات کرنی ہو تو ہی رمضان کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے، ہم نے اگر اپنی تربیت کرنی ہو، نہ صرف اپنی جسمانی تربیت کرنی ہو، اپنی روحانی تربیت کرنی ہو، تو کیوں اسی ماہ مقدس کا انتظار کرتے ہیں سارا سال۔ اور رمضان کا جو حق ہے وہ ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، اور اس تک نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو جس بڑے چیلنج کا، جس گلوبل چیلنج کا سامنا ہے، اس گلوبل چیلنج کو لے کر کے بھی ہم نے دعائیں بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو وائرس ہے، کرونا وائرس، اس سے اللہ پاک جو ہے ہماری جان چھڑائے، اور انشاءاللہ ہماری یہ جو عید ہے یہ عید بہت اچھی گزرے گی، اور ماہ مقدس میں اس سے ہماری جان چھڑے۔ باہر پینل کی طرف آتے ہیں، اور پینل پہ ہمارے جو معزز مہمان رنگوں کی اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں، سحر ٹرانسمیشن میں اس پہلے روزے میں ان کا باقاعدہ انٹروڈکشن آپ سے کرائیں گے۔ جی ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان علامہ ناصر مدنی صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں آپ، اور علامہ صاحب جو ہیں ینگسٹرز میں ایک مقبولیت رکھتے ہیں، خاص مقبولیت ہے ان کا جو منفرد انداز ہے مذہب کو لے کر کے، انہوں نے جو ایک الگ انداز کے تھرو ہمارے ینگسٹرز میں مذہب کے حوالے سے جو انہوں نے واقفیت اور اپنائیت جو ہے جس طرح سے انٹروڈیوس کرائی ہے، آپ سے اس بارے میں بھی بات کریں گے، اور یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ رمضان کا حق ہم جو ہے وہ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ عدیل احمد بھائی صاحب ہیں، ہم ان سے ہم حمد شریف جو ہے وہ سنیں گے، حمد کا جو ہے آغاز کریں گے، اور قاری بابر علی سیالوی صاحب ہیں ہمارے ساتھ تلاوت قرآن پاک کے لیے اپنی باقاعدہ ٹرانسمیشن کا ہم آغاز بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ پینل پر ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ کی آمد کے لیے بھی، رنگوں کی اس دنیا پہ آپ تشریف لائے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سے ہم کریں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ
إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر قاری بابر علی سیالوی صاحب بہترین اور خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، جہد کو اور محبت کو قبول فرمائے. اور آمین. چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، اور آج پہلے روزے کی تیاری ہے اور سحری کا وقت ہے. تمام ناظرین بھی ظاہر ہے آبویسلی رمضان المبارک کے پہلے روزے کی تیاری میں مصروف ہوں گے. ناظرین، ایک چیز سمجھنے کی بہت اہم ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو گزارنا کس طریقے سے ہے. کیا حقوق ہیں رمضان المبارک کے، اور جو حقوق رمضان المبارک کے ہیں وہ آبویسلی ہمارے فرائض ہیں بحیثیت مسلمان. سب سے پہلے میں علامہ ناصر مدنی صاحب کی طرف جاؤں گا. علامہ صاحب، رہنمائی فرمائیے گا کہ رمضان المبارک کا تقدس، اس پر بھی بات کیجیے گا، لیکن یہ بھی سمجھائیے گا کہ حقوق کیا ہیں رمضان کے، ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے اس مہینے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ماہ مقدس جو ہے نا، انسان کو تقویٰ طہارت دینے کے لیے آتی ہے، اور یہ ایک مشق ہے. بے شک. اور پورے 12 مہینوں میں جب یہ ماہ مقدس آتا ہے تو یہ تمام مسلمانوں کو ایک مشق کرانے کے لیے آتا ہے کہ جو تم ماہ رمضان میں کرنا پسند نہیں کرتے وہ تم نے پورے 11 مہینے میں نہیں کرنا. جیسے
کہ روزے کے دوران انسان کہتا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں. تو یہ روزہ تقاضا کرتا ہے، سکھاتا ہے روزے دار کو کہ جس طرح تم نے یہ پورے 30 دن یا 29 دن روزے میں یہ کہا کہ بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں تو میں جھوٹ نہیں بولتا، تو تم نے 11 ماہ اسی طرح گزارنے ہیں تاکہ یہ روزے کا مقصد اور ماہ رمضان کا جو تقدس آپ کے دل میں ہے وہ 11 ماہ آپ کو مشق یاد آئے کہ میں نے 30 دن کہا انی صائمن، تو 11 ماہ تم نے کسی سے جھوٹ نہیں بولنا. مطلب یہ صرف فاقہ نہیں ہے کہ آپ نے فاقے سے ہو جانا ہے، آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے. اور اب تو یہ ٹرینڈ بھی ہمارے یہاں سیٹ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں، سحری تک کا انتظار کرتے ہیں، پھر سحری میں ہم سحری کرتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں. سو کے اٹھتے ہیں دوپہر کو اٹھ کے پھر ہم افطاری کے اہتمام میں لگ جاتے ہیں، پھر افطاری ہوتی ہے، پھر افطاری کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کی. اس بارے میں بھی کہیے گا کہ کیا ہمیں کس طرح سے یہ جو روزہ ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے کہ صرف یہ فاقہ کر لینا یہی روزہ ہے، اور اس میں ہم کس طرح سے اہتمام کریں؟ دیکھیں رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کے نانا جان، زہرا کے بابا، ان کے معمولات زندگی، اسوہ رسول ہر موقع پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. جب رمضان آتا تھا تو حضور قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے. یہ رمضان المبارک میں آپ کے معمولات کی زندگی عام دنوں سے زیادہ عبادات میں گزرتے تھے. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ عام دنوں میں انسان اگر 100% عبادت کرتا ہے تو رمضان میں مومن مسلمان جو ہے اس کی سپیڈ ڈبل ہو جاتی ہے کہ یعنی یہ ایک نیکی کا اجر جو ہے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ 700 گنا بھی اس کو بنا دیتا ہے. تو یہ رمضان المبارک میں جو ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ساری رات ہم روڈ پہ کرکٹ کھیلتے ہیں، تو یہ جو وبا چلی ہوئی ہے اس میں تو کرکٹ بالکل نہیں کھیلنا چاہیے. ایک بال دوسرے حالت میں جاتی ہے، اس کے ہاتھ لگیں، وہ ٹچ ہوئے اور دوسرے میں جاتے ہیں. سکولز بند ہیں، بچے گلیوں میں کرکٹ کھیلنا شروع ہو گئے. اس بارے میں بھی ہم آپ سے بات کریں گے. پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہتی ہوں پروفیسر صاحب کو بھی ہم شامل گفتگو کریں. آپ سے بھی بیسیکلی رنگوں کی اس دنیا پہ یہ جو سلسلہ ہم نے سجایا ہے، یہ سلسلہ بارہا آپ سے کہتی ہوں اور آج بھی یہ کہوں گی مستفید ہونے کے لیے، لرننگ کے لیے، کہ یہ جو ماہ مقدس ہے اس میں کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی نہ صرف روحانی تربیت کریں، جسمانی تربیت کریں، روحانی تربیت بھی کریں اور ہم سیکھیں. اور اس مہینے میں جو ہم سیکھتے ہیں جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا وہ 11 مہینوں میں وہی ہم نے سب کرنا ہے. پروفیسر صاحب سے جانتے ہیں، پروفیسر صاحب روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ دین اسلام کے کیا احکامات ہیں کہ یہ صرف فاقہ رکھ لینا، فاقہ کر لینا، کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ کہ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر رمضان آیا ہے. کتنے ہی ہمارے ایسے دوست ہیں جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کی جو بابرکت جو ساتیں اور سماعتیں ہیں یہ دیکھنی اور سننی نصیب فرمائی ہیں. بے شک. جس طرح مدنی صاحب نے آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات اور جتنے بھی ارکان اسلام کے حوالے سے بیان کیے ہیں ان کی مقصدیت کو واضح کیا ہے کہ یہ میں نے عبادت اس کا مقصد کیا ہے. روزے کی جو مقصدیت ہے وہ لعلکم تتقون کے اندر چھپی ہوئی ہے. تتقون کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ یہ ضبط نفس ہے. انسان کی وہ خواہشات جو ایک جبلی خواہشات ہیں، جو حیوانی خواہشات ہیں، جو آرزویں اور جو تمنائیں وہ حلال و حرام کے حدود و قیود سے بالاتر ہو کر کرنے کی کوشش کرتا ہے، بنیادی طور پر یہ تقویٰ اس کے راستے میں دیوار بن جاتا ہے، ضبط نفس بن جاتا ہے. کیا بات ہے. اور روزے کی اس حکمت کو اگر ہم دیکھیں تو اس جذبے کے تحت انسان کے اندر حقوق اللہ کے فرائض کی ادائیگی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور حقوق العباد کے فرائض کی ادائیگی کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں جب آپ ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کا جسم، آپ کے خیالات اور آپ کی جو رجحانات ہیں اور وہ آپ کو ایک خاص قسم کا انسان بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو بھوک برداشت کی ہے، جو آپ نے پیاس برداشت کی ہے،
جو آپ نے آنکھوں کو کنٹرول کیا ہے، جو آپ نے ہاتھوں کو کنٹرول کیا ہے، جو آپ نے زبان کو کنٹرول کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر ضبط نفس ہے۔ اور تقویٰ ایک ایسی دولت ہے کہ جو انسان کے اندر نیکی کے جذبے کی بھی محرک ہے اور برائی سے بچنے کی بھی محرک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت مثال دی تقوی کی۔ فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ آپ ایسے پرخار راستے پہ جا رہے ہوں جو کانٹوں والا راستہ ہے، تو آپ اس پرخار راستے کو اپنے دامن کو بچا کے گزریں گے کہ کوئی دامن میں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو تقویٰ ہے یہ زندگی میں انسان کو برائی کے کانٹوں سے بچانے کی ایک ترغیب ہے، ایک ٹریننگ ہے، ایک مشق ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا، کیا یہی اللہ کو مطلوب ہے؟ قطعی نہیں۔ یہ قطعاً مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جس نے رمضان کو احتساب کے ساتھ گزارا، جس نے اس کی تلاوت کی، اس نے قرآن کی تلاوت کی، اس میں عبادات کا حق ادا کیا، فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی گناہوں کی مغفرت کا بھی یہ مہینہ ہے، رحمتوں کا بھی مہینہ ہے، اور انسانی جذبوں کو بیدار کرنا، احسار، ہمدردی، اخوت، محبت اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، یہ سارے جو رجحانات ہیں ایک انسان کے اندر، ایک مومن کے اندر، اس رمضان کی برکت کے نتیجے میں اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، حقوق العباد کی آپ نے بات کی ہے۔ میں چاہتی ہوں علامہ صاحب جو ہیں ان سے بھی ہم جانیں، علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ حقوق العباد جو ہے، میں کہتی ہوں کہ جتنی اگر دین اسلام کو دیکھا جائے، اس کے بارے میں جو احکامات ہیں، اس کی جو ورتھ ہے بڑی اتھینٹک ہے کہ آپ جو ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے یہاں ہم لوگ شو آف کرتے ہیں ہر چیز کو، اب یہ ہو چکا ہوا ہے، آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ اتنے ان ہیں، آپ جانتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اب تو جس وبا کا ہمیں سامنا ہے اس میں تو دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو وہ لوگ جو دہاڑی دار طبقہ ہے، وہ لوگ جو کہ اپنے بچوں کے لیے شام کو گھر جاتے ہیں تو جاتے ہوئے روزی روٹی لے کے جاتے ہیں، انہوں نے لے کے جانا ہے تو ان کے گھر میں ہانڈی بنے گی، چولہا جلے گا ان کا، ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا وقت ہے۔ ہم لوگ ذرا سی کوئی چیز بناتے ہیں، ہم شو آف کرتے ہیں، ہم جی اس کی پکچر لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے ہیں، کسی کو ہیلپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم سیلفی لیتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں کیا، یہ جو دکھاوا ہے اس بارے میں کیا؟ دیکھیں یہ سورۃ مائدہ میں اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کاموں میں تم نے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا اور نیکی کے کام میں آپ نے تعاون کرنا ہے۔ اس دور میں رمضان المبارک میں ہمارے معمول ہوتے ہیں مسلمانوں کے کہ مسجد کے پینٹ کو نیا کرتے ہیں، مسجد میں قلین نئے بچھاتے ہیں، چونکہ اس دفعہ قلین اٹھا دیے گئے اس وبا کی وجہ سے۔ تو میں لاہور رنگ اور رمضان رنگ کے توسط سے جتنے میرے چاہنے والے اور جتنے سننے والے ہمارے ناظرین، ان کو پیغام ہے میری طرف سے اور اس پلیٹ فارم کی طرف سے کہ چونکہ قلین تو اس دفعہ ہم نے نئے بچھانے نہیں مسجدوں میں، تو جتنے وہ پیسے ہیں وہ ہم محلے میں اپنے جو غریب نمازی ہیں اور جو محلے میں غریب لوگ رہتے ہیں، جو پاکستان کے غریب شہری ہیں، ان پہ خرچ کریں، یہ رمضان میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یعنی کوئی بھی چیز آپ ایسی سمجھتے ہیں جس سے آپ کی زندگی نہیں رکتی، جی اس کو آپ دوسروں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے اس کو خرچ کر سکتے ہیں اس مہینے میں۔ اور اس مہینے میں جو بھی صدقہ کرتا ہے نا انسان، وہ اس لیے کہ اللہ کی رحمت مل جائے اور مجھے تقویٰ مل جائے اور مجھے معافی مل جائے، تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں گا عرش بری پر۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اس دور میں، یہ وبا کا دور ہے، اس میں سب سے زیادہ جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں، پہلے ہم اپنے گھر میں افطاری کراتے تھے، اب ہمیں چاہیے کہ وہی پیسوں کا راشن لیں اور رات کے اندھیرے میں اس کی عزت بھی رہے۔ راجل تصدق بیمینہ، دائیں دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں قیامت کو اس کو کیا اجر دوں گا کہ وہ جب کوئی سایہ نہ ہوگا اس دھوپ میں اس کو میرے عرش کا سایہ ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب رہنمائی فرمائیے گا، جیسے ابھی پہلے بھی بات کر رہے تھے، حقوق العباد پر چونکہ زیادہ زور دینے کی اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے جو پوری قوم ہی نہیں، پوری انسانیت کی سروائیول کے ساتھ اس وقت جڑا ہوا ہے۔ رمضان المبارک شروع ہو گیا، پہلا روزہ ہے، پوری امت جو ہے وہ ظاہر ہے اس رمضان المبارک کا انتظار بھی کر رہی تھی، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کیا کرتے تھے۔ خواہش یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔
کیا رہنمائی فرمانا چاہیں گے اس اسپیسیفک چیز کے حوالے سے؟ جیسے مفتی صاحب نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جب آپ حقوق العباد کے معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ حلال چیزوں سے بھی روک دیتے ہیں. بہت سارے ایسے حلال معاملات ہیں جن میں آپ نے خاص طور پر روزے کے دوران احتیاط کرنی ہے. تو کون کون سی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم دوسروں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں اس مہینے میں؟ اچھا، قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ اور ویؤتون الزکوٰۃ، یعنی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ رکھا ہے. یعنی جہاں صلاۃ کی بات ہوئی وہیں زکوٰۃ کی بات ہوئی. اچھا، میں یہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو صلاۃ اور زکوٰۃ کا جو امتزاج ہے یہ بنیادی طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا امتزاج ہے. یعنی اگر صلاۃ کی اگر ہم جامع تعبیر تلاش کریں تو وہ حقوق اللہ ہے. بالکل. زکوٰۃ کی اگر ہم جامع تعبیر تلاش کریں تو وہ حقوق العباد ہے. اللہ نے جہاں اپنے حق کی بات کی ہے وہیں پہ اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق کی بھی بات کی ہے. سبحان اللہ. یعنی اب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. نماز ایک ہماری تربیت کرتی ہے، ایک یونٹی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کا احساس معلوم کرنے کے لیے ہم رابطہ کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں، حال احوال دریافت کرتے ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے گلی محلے میں، ہمارے نمازیوں میں اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے کیا حالات کیا ہیں. یعنی نماز کے اندر بھی اللہ، اگرچہ وہ اللہ کا حق ہم نے ادا کیا، لیکن وہاں بھی ایک میسج ہمیں ملتا ہے حقوق العباد کا کہ ہم نے اپنے لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے حق کے ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کی بھی بات کی. اب آپ دیکھیں ان دونوں میں اللہ کو انتہا پسند نہیں ہے. یعنی اللہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بندہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے، ہر وقت وہ عبادات ہی کرتا رہے. اللہ نے صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کی اس لیے بات کی کہ چلو اب باہر اپنے ہمسایوں کو دیکھو، اپنی گلی میں دیکھو، کوئی یتیم تو نہیں ہے، کوئی مسکین تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. یہ ہے زکوٰۃ کی جامع تعبیر. اور یہ جو مہینہ ہے جس مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، رمضان والا مہینہ ہے، یہ تو زیادہ احساس اجاگر کرتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی کے جذبے کا. مثلا آپ بھوکے رہتے ہیں، آپ تصور کریں کہ آپ نے تو روزہ رکھ کے آپ نے آپ کو بھوک میں مبتلا کیا ہے. آپ تصور کریں کہ عام روٹین میں اور عام حالات میں ایک غریب کی بھوک کیسے ہوگی. ایک عام حالات میں ایک غریب کی پیاس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے جب آپ خود اس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں. اس لیے یہ احساس کا مہینہ ہے، یہ اثار کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ اخوت کا مہینہ ہے اور یہ محبت کا مہینہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اسلامی نصرتی کونسل نے جب سے یہ وبا عام ہوئی اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کر دیں. بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ نے جو زکوٰۃ و صدقات کی دیگر جو مدات تھیں ان مدات کو آپ سیکنڈری رکھیں. سب سے ضروری جو مد ہے وہ لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والی وہ فیملیز ہیں، وہ خاندان ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے باوجود مانگنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. وائٹ کالر اور سفید پوش جو ہیں ان کی سفید پوش کی جو مانگ نہیں سکتے، بعض مقامات پہ ہم ایسی فیملیز کو دیکھتے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ سڑکوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اپنی ساری ثقافتیں، ہم اپنی ساری دولتیں، ہم اپنے سارے وسائل اس غریب طبقے کے اوپر نشاور کر دیں اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور ویسے بھی مذہبی رہنما بھی کہتے ہیں کہ ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بہترین موقع دیا ہے رجوع اللہ کے حوالے سے. رمضان کی جو مبارک گھڑیاں ہیں ہمارے درمیان، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور انسانیت کی خدمت. بالکل مدیحہ، میں اس چیز سے یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی کئی صدیوں میں ہماری زندگیوں کو، تو یہ تو چھوٹا معاملہ ہے، پچھلے کئی صدیوں میں
یہ والا رمضان المبارک جو ہے یہ کمپیریٹیولی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور اسی طریقے سے اتنا ہی زیادہ رحمتوں والا بھی ہے، کیونکہ اپرچونٹی بہت بڑی ہے. آپ اگر سرو کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے. اور ہمیں یہ نہیں عمران دیکھنا چاہیے کہ مساجد جو ہیں وہ بند ہیں تو ہم عبادات اپنے گھروں میں اہتمام کیجئے. یہ بڑا اچھا موقع ہے ہم سب کے لیے کہ اپنے گھروں میں ہم کس طرح سے رونقیں بحال کر سکتے ہیں. گھر کے سب فیملی ممبرز اکٹھے بیٹھیے، عبادات کیجئے، نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کیجئے، دسترخوان سجائیے. اس میں ایک بات کاؤنٹ کر لیں لازمی ڈاکٹر صاحب کی میں بات میں معذرت کے ساتھ یہاں پر بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. اس وقت چونکہ حمد باری تعالیٰ ہمیں سننی ہے اور اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے. واپس آ کر آپ کی بات سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے. عدیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل بھائی حمد باری تعالیٰ سنائیں اور رحمتیں سمیٹیے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی اور دکھائی بھی جو نہ دے نظر ہے، وہی خدا ہے. وہی خدا ہے اور نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا